نے اس بات کی طرف قدم بڑھایا کہ یہ جو ترجمہ اور گرفت ہے نا ترکیب کی، اس کی وجہ سے عبارات کا سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔ بنیادی بات یہ ہے کہ ترکیب مشق کا نام ہے، اگر ہم مشق کرتے رہیں تو بآسانی عبارتیں درست ہو جاتی ہیں، ترکیب ہو، ترجمہ ہو یا اعراب ہو، یہ تینوں مشق پر ڈیپینڈ کرتے ہیں۔ تو تمام طلباء کو اس بات پہ خصوصی توجہ دینی پڑے گی، ضروری ہے۔ ایک ترکیب ہم نے دی تھی امتلأت الکأس لبانا، بہت سارے طلباء نے یہ ترکیب کی اور درست ترکیب کی، اچھا لگا کہ جن کا ترجمہ بھی ترکیب کے مطابق تھا، لیکن تھوڑا سا اس میں طلباء پریشان ہوئے کیونکہ اس کا جو ترجمہ بنایا اصول کے مطابق تو ٹھیک تھا، لیکن اس میں ایسا محسوس ہوا کہ شاید ہماری لینگویج میں یہ نہیں ہوا۔ یہ امتلأت فعل ہے، امتلأ اجتنبا، ہاں جی امتلأ فعل ہے، تو اس کا فاعل ہے۔ یہ تو ہمیشہ فاعل ہی ہوتا ہے، یہ تو ویسے ہی پہچانا جاتا ہے۔ اس کے آگے ہے کأس، تو الکأس یہ فعل ہے، فاعل ہے، تو اس نے مفعول ہی بننا تھا، سو یہ بنا۔ لبنان یہ تمییز تھی، تمییز نسبت۔ طلباء نے ترجمہ کیا تو ترجمہ کرنے میں کئی سارے طلباء نے کہا کہ امتلأت الکأس لبنا، میں نے گلاس کو دودھ سے بھر دیا۔ میں نے روک لیا، میں نے کہا یہ ترجمہ نہیں کرنا چاہیے، آپ اس کی ترکیب پھر کچھ اور بنائیں۔ اگر آپ نے یہ ترجمہ کرنا ہے تو پھر اس کو تمیز نہ بنائیں، اگر آپ نے تمیز بنانا ہے تو پھر اس کا ترجمہ اسی طرح کریں جس طرح ہم نے سیکھا ہے، تاکہ ہمارا گرفت مکمل رہے۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ یہ تمیز محول عن المفعول ہے، یہ محول عن المفعول ہے، یعنی لبنان نے اس جگہ پہ آنا ہے، یعنی جملہ بننا تھا امتلأت لبن الکأس، یہ جملہ بننا تھا۔ اس کا ترجمہ یہ بننا تھا کہ میں نے گلاس کا دودھ بھرا، میں نے گلاس کا دودھ بھرا۔ نارملی ہمارے ہاں یہ نہیں بولا جاتا، لیکن ترجمہ اس کا یہی بنتا ہے۔ اگر ہم اس کو تمیز بناتے ہیں تو تمیز بنائیں گے تو یہی ترجمہ بنے گا اور یہی ہمیں کرنا چاہیے۔ تو طلباء اس ترجمے میں پریشان ہوئے۔ پہلے انہوں نے کہا کہ میں نے گلاس کو دودھ سے بھرا، میں نے بولا نہیں یہ نہ کریں۔ پھر انہوں نے کہا کہ میں نے دودھ کا گلاس بھرا، دودھ کا گلاس بھی اس کا ترجمہ نہیں تھا، تو میں نے پھر روک دیا، یہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ہم جب سیکھنے کی پوزیشن میں ہوتے ہیں اور سیکھ رہے ہوتے ہیں تو ہمیں اس پر گرفت رکھنی ہوتی ہے۔ یہ دودھ کا گلاس نہیں ہے، یہ گلاس کا دودھ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا جو ترجمہ جتنے اسٹیج پر ہم سیکھ رہے ہیں اس کے مطابق یہی ہوگا، میں نے گلاس کا دودھ بھرا۔ پھر جب میرے بچے آگے جا کے بلاغت پڑھیں گے اور بلاغت میں یہ چیزیں سیکھیں گے تو وہاں یہ پتہ چلے گا کہ ایسے جملے مبالغے کے لیے بولے جاتے ہیں اور ایسے جملے جو ہیں وہ معنی میں اضافے کے لیے بولے جاتے ہیں، یہ جملہ بولا جاتا ہے عربوں میں، لہٰذا یہ جملہ غلط نہیں ہے، میں نے گلاس کا دودھ بھرا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ترجمہ اسی پیٹرن پر ہونا چاہیے۔ میں پھر عرض کرتا چلوں، ترجمہ جب بھی کریں اپنی ترکیب کے مطابق کریں، جو ترکیب آپ نے کی آپ نے اس کے مطابق ترجمہ کرنا ہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، ٹھیک ہو گئی۔ مجھے امید ہے کہ آپ تھوڑے دن پریکٹس مزید کریں گے تو یہ بہت اچھا ہو جائے گا۔ میرا ذاتی تجربہ یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کی آیات طیبات ہوں، اللہ رحم فرمائے، حدیث مبارکہ ہو، شروحات ہوں، نحاف، جتنی ہماری درسیات ہیں تقریباً میری نظر سے گزر چکی ہیں،
ایون کہ دیوان متنبی، حماسہ، معلقات سب، یہ جتنی کتابیں ہیں ان میں لوگ کہتے ہیں اس کا تو ہوتا ہی نہیں ترکیبوں والا ترجمہ، ترکیبوں کے مطابق ترجمہ ہوتا ہے، ترجمہ ہمیشہ ترکیب کے مطابق ہوتا ہے۔ ٹھیک ہو گئی؟ چلتے ہیں آج کے عنوان کی طرف۔ آج کا عنوان ہم نے دیا تھا، اگر آپ کو تمیز آ گئی ہے تو آپ کا حال درست کریں۔ حال جو ہوتا ہے وہ بہت خوبصورت ہوتا ہے، انسان حال کبھی نہیں اپنا دیکھتا، مستقبل کے سپنے دیکھتا رہتا ہے اور حال خراب کر بیٹھتا ہے۔ مستقبل ہاتھ نہیں آتا اور حال ہمیشہ خراب رہتا ہے، اس لیے بنیادی بات یہ ہے اپنا حال درست رکھا کریں، اپنے حال پہ خاص توجہ دیا کریں۔ اگر حال درست نہ ہو تو کسی کا مستقبل درست نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہو گئی بات؟ حال کیا ہوتا ہے؟ یہ وہ اس میں مشتق ہوتا ہے جو فاعل یا مفعول کی حالت فاعلی یا مفعولی بتاتا ہے۔ کتابوں میں یہی تعریف لکھی ہوتی ہے۔ اس تعریف کے مطابق یہ جو حال بھائی ہوتے ہیں اس نے فاعل یا مفعول کا آنا ہوتا ہے، یہ کتابوں میں لکھا ہے، اور یہ لکھا ہے کہ فاعل یا مفعول کا ہی حال آئے گا، یعنی جملہ فعلیہ ہوگا یا شبہ جملہ ہوگا تو یہاں پر حال آئے گا، کیونکہ اسی کا فاعل اور مفعول آنا ہے۔ ٹھیک ہو گئی نا بات آپ کی؟ یا پھر شبہ جملہ ہوگا تو اس کا فاعل اور مفعول آ سکتا ہے تو اس کا حال آئے گا شبہ جملہ کا۔ یہ نارملی کتاب کی شبہ جملہ جو تعریف ہے اس کے مطابق ہے، لیکن میں آپ کو آج جس پہ توجہ دلانا چاہتا ہوں بیٹا جی، حال کو آپ اس جملے سے باہر نکال دیں، حال کہیں بھی ٹپک پڑتا ہے، کہیں بھی آ جاتا ہے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ جہاں بھی آئے نحویین جگاڑ کر کے اس کو فاعل مفعول ثابت کر لیتے ہیں کہ جس کا حال ہے وہ فاعل ہے یا مفعول ہے۔ ہدایت النحو وغیرہ کی مثالوں میں آپ نے پڑھا ہوگا، لکھا ہوتا ہے ھذا زید قائما۔ اب دیکھیں ہمارے فارمولے کے مطابق تو یہ جملہ اسمیہ ہے، اس کا تو حال نہیں آنا چاہیے لیکن آتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ اسی طرح دیگر مقامات پر بھی حال آتا ہے۔ جنہوں نے قافیہ پڑھی ہے انہوں نے پڑھا ہوگا الکلمۃ لفظ وضع لمعنى مفرد دن دن، تو جب وہ مفرد دن پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں مفرد حال بن رہا ہے۔ کس کا حال بن رہا ہے؟ جو پیچھے معنن آ رہا ہے، یہ معنن ذل حال ہوتا ہے، اس کا یہ حال ہے، اور معنن حالت جری میں ہے، نہ فاعل ہے نہ مفعول ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ عرب لوگ اس کو یا نحویین اس کو فاعل مفعول ثابت نہیں کر سکتے، کر سکتے ہیں، لیکن جملوں میں نارملی آپ کو یہ یاد رکھنے کی بات ہے کہ یہ حال کہیں بھی آ جائے گا۔ جب آ جائے گا تو پھر اس کے بعد ثابت کرنا پڑے گا کہ فاعل ہے مفعول ہے، یہ طے کرنا پڑے گا۔ سادی بات، مختصر گفتگو، حال جملے میں کہیں بھی آ جائے۔ ٹھیک ہو گئی؟ اب آ جائے گا تو کیا کرنا پڑے گا؟ یہ کیسے پہچانیں گے بیٹا جی؟ اس کو پہچانتے ہیں زیادہ تر ترجمے سے۔ ایک پہچان اس کی یہ بتائی جاتی ہے کہ حال نکرہ آتا ہے ہمیشہ، پھر اکثر اس میں مشتق ہوتا ہے، جامد نہیں ہوتا، اکثر اس میں مشتق ہوتا ہے، جامد نہیں ہوتا، کبھی کبھی جامد آتا ہے، کبھی کبھی جامد آتا ہے۔ ٹھیک ہو گئی بات؟ اچھا، ایک تو یہ پہچان ہو گئی، دوسرا اس کی پہچان ہوتی ہے ترجمے سے۔ بتائیں آپ کو آپ ترجمہ کیسے کرتے ہیں؟ آپ کیا کرتے ہیں ترجمہ؟ مجھے پہلے آپ بتائیں، پھر ہم آپ کو ترجمہ سکھاتے ہیں۔ جی تھوڑا سا جلدی جلدی مجھے ترجمہ بتائیں، آپ حال کا ترجمہ کیسے کرتے ہیں؟ لکھنے والوں، یا اللہ، زید آیا اس حال میں کہ وہ سوار ہے، اور اس حال میں اسی طرح کرتے ہیں، ایسے ہی کرتے ہیں۔ ٹھیک ہو گئی؟ اور زید آیا اس حال میں کہ وہ کھڑا ہے، اس حال میں، حالانکہ بھی کرتے ہوں گے، حالانکہ، درا حال،
इस हाल में। ठीक हो गई। आप ये तर्जमा करते हैं, ये हाल के तर्जमा होता है। हाल के और बहुत सारे तर्जमे होते हैं। यही जुमला ज़ैद गया इस हाल में कि वो सवार है, इसका तर्जमा यूं भी होता है हमारी नॉर्मल लैंग्वेज में। जब आप उर्दू बोल रहे होते हैं तो आप कहते हैं ज़ैद सवार होकर गया, ये हाल होता है। ये देखें, पहला होकर, मैंने खड़े होकर पिया, मैंने खड़े होकर पिया, शरीब तो काइमन। अब फैसला देखें, हमारी लैंग्वेज होती है, हम उर्दू बोलने वाले हैं, उर्दू स्पीकिंग हैं हम, या उर्दू स्पीकिंग ना सही, हम पंजाबी सिंधी ही सही, लेकिन हम उर्दू समझते हैं, पढ़ते बोलते हैं। मैंने खड़े होकर पिया, ये जुमला ज्यादा चलता है, हाल का ये तर्जमा ज्यादा चलता है। ये भी ठीक था, मैंने पानी पिया, मैंने पिया इस हाल में कि मैं खड़ा था, ये भी जुमला ठीक है, इसका इनकार नहीं, लेकिन ये वाला ज्यादा इस्तेमाल हुआ है। मैं खड़े होकर पानी पी गया, वो बैठकर खाता है, वो चलकर आया है। ये होकर का जो तर्जमा होता है, खड़े होकर, बैठकर, चलकर, लेटकर, मैंने सोकर, मैंने खड़े होकर सबक याद किया, ये जितने जुमले हैं होकर जहां आपका इस्तेमाल हो रहा है, ये आपका हाल होता है। ये मिसाल मैंने आपको दी, शरीबतु काइमन। आपकी मिसाल में था ज़हाबा ज़ैदुन राकिबन, ज़हाबा ज़ैदुन राकिबन, तो ज़ैद सवार होकर गया, ज़ैद गया इस हाल में कि वो सवार है। मैंने सबक याद किया इस हाल में कि मैं खड़ा था, मैंने खड़े होकर सबक याद किया। एक तर्जमे का तरीका हुआ होकर, इसको याद रखना है। अब फाइनली फैसला ये करना होता है कि कौन सा तर्जमा अच्छा हो रहा है। एक तर्जमा हमने कर लिया है होकर का, एक तर्जमा आपने मुझे सिखाया है इस हाल में के, वो भी हम शामिल कर लेते हैं ताकि गिनती हमारी पूरी होती रहे। इस हाल में के, वो जो आप कर रहे थे, ठीक है, वो भी ठीक तर्जुमा है। ठीक हो गई। तीसरा तर्जुमा होता है करते करते, होते होते, यानी कोई भी काम करते करते, होते होते। जैसे आप कहते हैं मैंने चलते चलते सबक याद किया, मैंने बैठे बैठे काम निपटा लिया। तो चलते चलते, होते होते, बैठे बैठे काम कर लिया, काम कर लिया ये फेल फाइल था, और चलते चलते ये जो जुमला आपने बोला, यानी करते करते या होते होते का जो लफ्ज आप इस्तेमाल करते हैं फेल के साथ, ये भी हाल ही का तर्जुमा होता है। मिसालें भी करेंगे इसकी। नंबर 4, होने की हालत में, होने की हालत में, खड़ा होने की हालत में, बैठने की हालत में, बचपने की हालत में, बुढ़ापे की हालत में, उसने बात नहीं, उसने बुढ़ापे की हालत में बात नहीं की, तो बुढ़ापे की हालत में ये हाल का तर्जमा ही है। 4 तर्जमे हो गए हमारे। ठीक हो गई बात। पांचवा तरीका, पांचवा तरीका यह भी होता है कि जुलहाल और हाल को बगैर किसी इजाफे के उल्टा करके तर्जमा कर ले। जैसे आपने मौसूफ सिफत का किया था, याद है, रजुलुन आलिमुन, रजुलुन आलिमुन, आपने तर्जमा किया था आलिम आदमी। यही अगर ऐसा हो रअयतु रजुला आलिमन, आप कर सकते हैं, वही मौसूफ सिफत वाला तर्जमा। मैंने आलिम आदमी को देखा, मैंने
آدمی کو دیکھا اس حال میں کہ وہ عالم ہے، میں نے عالم آدمی کو دیکھا۔ پانچواں طریقہ، موصوف صفت کی طرح، مرکب توصیفی کی طرح، یہ پانچوں طریقے ترجمہ کرنے کے ہیں۔ ہر جگہ ایک ہی طرح کا ترجمہ سوٹ نہیں کرتا، حال میں چینج کرنا پڑتا ہے، موقع کے اعتبار سے بدلنا پڑتا ہے۔ اس لیے پانچوں آپ کے ذہن میں ہونے چاہیے تاکہ آپ کی گفتگو اچھے انداز میں مکمل ہو سکے، آپ کی بات سامنے والے کو سمجھ آ سکے۔ اگر آپ ایک ہی طرح کا ترجمہ کرتے ہیں، ہر جگہ ہو کر نہیں کر سکیں گے، آپ ہر جگہ ہونے کی حالت میں نہیں کر سکیں گے، ہر جگہ یہ والا نہیں کر سکیں گے، کہیں کہیں یہ چینجنگ آتی رہے گی۔ تو جیسا سوٹ کرے ترجمہ، اردو ہماری ہوتی ہے، ہم بولتے ہیں جیسی اردو ہو ویسا ترجمہ کر لیتے ہیں۔ چلیں تھوڑا سا آگے، اس میں کسی کو کوئی پرابلم نہیں؟ جی، 5 طرح کا ترجمہ میں نے عرض کیا ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک جل جلالہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا، آتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا۔ کیا ترجمہ، ترکیب کریں پہلے، آتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا۔ آتینا، آتینا، آتا یوتی، اکرمنا، آتینا، آتینا اکرمنا، ٹھیک ہو گیا، فعل ہو گیا جی، یہ نا اس کا فاعل بھی ہو گیا ہے، ہو اس کا مفعول ہو گیا ہے اول، الحکمہ مفعول ثانی، سبین یہ بنے گا حال، کس سے جی؟ اس مفعول سے، یہ مفعول تھا ذوالحال، ٹھیک ہو گیا، یہ مفعول تھا ذوالحال، حال اور ذوالحال یہ ملیں گے آپس میں، فعل، فاعل اور مفعول مل کر جملہ فعلیہ۔ ترجمہ کون کرے گا؟ من یرید ان یرتضی، جی کس کا دل کرتا ترجمہ کرنے کا؟ آتا یوتی کا معنی ہوتا ہے دینا، حکم کا معنی حکم ہی ہے، سبھی جن کا معنی ہے بچہ۔ حال ذوالحال مل کے مفعول ہی بنیں گے، جو پہلے بنا تھا وہی بنے گا۔ ہم نے اسے حکم دیا اس حال میں کہ وہ بچہ ہے، ٹھیک ہو گئی، اور کوئی اور کریں ترجمہ۔ ہم نے اسے حکم دیا اس حال میں کہ وہ بچہ ہے، ہم نے اسے بچہ ہونے کی حالت میں حکم دیا، اور ہم نے اسے بچپن کی حالت میں حکم دیا، اور ہم نے اسے حکم دیا اس حال میں کہ وہ بچہ ہے۔ دونوں ہی ترجمے ٹھیک ہیں، لیکن زیادہ بہتر وہ تھا ہم نے انہیں بچپنے کی حالت میں حکم دیا، ہم نے انہیں بچپنے کی حالت میں، انہیں بچپنے کی حالت میں، صرف یہ دیکھیے آپ نے جو ترجمہ کیا تھا ہم نے انہیں حکم دیا بچپنے کی حالت میں، نہیں، ہم نے پہلے فاعل کا ترجمہ، سب سے پہلے فاعل کا ہم نے، پھر چونکہ یہ اس کے ساتھ جڑا تھا، سمجھ رہے ہیں، یہ ہو اور سبھی جن یہ حال ذوالحال تھے، تو ان دونوں کو جوڑنا ہی تھا، ترجمے میں بھی جوڑنا تھا، اکٹھا کرنا تھا۔ ہم نے انہیں، ضمیر آ گئی، بچپنے کی حالت میں، حکم، آتینا دیا، ٹھیک ہو گئی یہ بات۔
اب دیکھیں ہم نے کیا کیا ہے. آپ نے مسئلہ ٹھیک کیا تھا, ہم نے اسے بچہ ہونے کی حالت میں حکم دیا, آپ نے ٹھیک دیا تھا. ہم نے انہیں بچپن کی حالت میں حکم دیا, بچہ ہونے کی حالت میں حکم دیا. یہ ترکیب اور ترجمہ, حال اور ذوالحال مل کر وہی بنتے ہیں جو پہلے اس نے بننا تھا مفعول. ایک ترکیب ہو گئی. چلیں ایک اور کر کے دیکھتے ہیں. اللہ وحدہ لا شریک جل وعلا نے ارشاد فرمایا خلق الانسان ضعیفا, خلق الانسان ضعیفا. ترکیب آپ ہی کرتے ہیں, آپ کو تو آتی ہے. خلقا یہ فعل ہوتا ہے اور فعل مجہول ہے, ایسے ہی ہے, یہ فعل مجہول ہے. الانسان اس کا نائب الفاعل ہوگا. ٹھیک ہو گئی. اور پھر ضعیفن یہ حال, تو حال ہے تو ذوالحال بھی آنا چاہیے تھا. چلیں اس کو ہم پہلے ذوالحال بناتے ہیں تاکہ نائب الفاعل بنایا جا سکے. ذوالحال اور حال کو ملائیں گے تو نائب الفاعل, فعل اور نائب الفاعل ملے گا تو جملہ فعلیہ. ترجمہ کیسے کریں گے جی؟ ترجمہ کہ انسان کمزور پیدا کیا گیا. ٹھیک ہو گئی. اور ہم نے انسان کو ضعف کی حالت میں پیدا فرمایا, ہم نے نہیں ہے اس کے ترجمے میں. انسان کو کمزور پیدا کیا گیا, پیدا کیا گیا انسان کو اس حال میں کہ وہ کمزور ہے. یہ تو فعل ہی پہلے آ گیا ہے, فعل تو پہلے ترجمے میں نہیں آتا بیٹا جی, ایسی گرفت رکھنی پڑے. انسان کو ضعیف پیدا کیا گیا, کمزور پیدا کیا گیا. انسان کو حالت ضعف میں پیدا کیا گیا, انسان کو کمزوری کی حالت میں پیدا کیا گیا. ٹھیک ہو گئی. جی یہ بھی ترکیب ٹھیک ہو گئی. ترجمہ جو آپ کو سوٹ کرتا ہے, جو آسان لگتا ہے وہ ہوتا ہے, اور آپ کی لینگویج کے مطابق جو ہوتا ہے. یہ بھی ترجمہ ٹھیک ہے جو آپ نارمل کرتے تھے, انسان کو پیدا کیا گیا اس حال میں کہ وہ ضعیف ہے. یہ ٹھیک ہے, اس کا انکار نہیں ہے, لیکن آپ دیکھ لیں نارمل وے میں آپ ایسا بولتے ہیں, انسان کو کمزور پیدا کیا گیا, انسان کو ضعیف پیدا کیا گیا. یوں آپ نارمل وے میں بولتے ہیں, جو آپ کی نارمل لینگویج ہوتی ہے وہی ترجمہ آپ کا اچھا ہوتا ہے. ایک اور ترکیب کرتے ہیں. ادخل الباب سجدن. جی ذوالحال کو ہم کیسے پہچانیں گے؟ ذوالحال بھی ترجمے سے پہچانا جاتا ہے, لنک قائم ہوتا ہے, جوڑ جڑتا ہے. جی ادخلوا الباب سجدن, ادخلوا فعل امر ہے, جمع کا صیغہ ہے. انتم اس کا فاعل ہوگا, فعل آ گیا, فاعل آ گیا. یہ مفعول ہوگا, یہ حال ہوگا. اب چیک یہ کرنا یہ حال کس کا ہے, تو سجدن جمع کا صیغہ ہے, تو باب کا تو نہیں ہو سکتا, اس کا ہونا چاہیے. اس کو پہلے ذوالحال بنا لیتے ہیں, حال اور ذوالحال مل کے فاعل, جملہ فعل فاعل مفعول مل کر جملہ فعلیہ. ترجمہ کرنا ہے اس کا, سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو جا, سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو جا. تم سجدہ کرتے ہوئے دروازے سے داخل ہو جاؤ. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. تم سجدہ کرتے کرتے داخل ہو جاؤ, تم سجدہ کرنے کی حالت میں داخل ہو جاؤ, تم سجدہ کرتے ہوئے دروازے میں داخل ہو جاؤ. ٹھیک ہو گئی بات؟
माशाल्लाह, ये भी आपका तर्जमा ठीक है। एक और तरकीब कर लेते हैं। अच्छा बेटा, ये जो तलबा पूछ रहे हैं ना, जुल्हाल और हाल का पता कैसे चलता है? पता ऐसे ही चलता है, जब आप 3 लफ्ज हैं या 4 लफ्ज हैं, उनको आप आपस में जोड़ेंगे ना, तो आपका ट्रांसलेट आपको बताएगा कि ये कहाँ जुड़ा है, और जहां पे आपका तर्जमा मैच करेगा उसी को आप जुल्हाल बना सकेंगे। अच्छा, ये प्रैक्टिस की चीजें होती हैं, ऐसा नहीं होता कि इसके कोई टिप्स आपको मिल जाएंगे या कोई ऐसी चीज मिल जाएंगी। बेटा जी, आपको अपने तराजिम पर गिरफ्त रखनी पड़ेगी, फिर जाकर ये आपका सेट होता चला जाएगा। एक छोटी सी बात की तरफ आपको दरमियान में तवज्जो दिलाता चलूं। मुरक्कब इजाफी एक मारिफा की पावर में होता है, याद आया? मुरक्कब तौसीफी ये भी एक मारिफा की पावर में होता है। अच्छा, माशाल्लाह। जुमला इस्मिया और जुमला फेलिया, ये 2 जुमले हैं, ये नकरा की पावर में होते हैं। समझ आ रही है? ये याद रखने की चीज थी, दरमियान में रह गया था हमारा। हाँ, मुरक्कब इजाफी और मुरक्कब तौसीफी ये मारिफा की पावर में होते हैं, और जुमला इस्मिया और जुमला फेलिया ये नकरा की पावर में होते हैं। समझ आ रही है बात? तो अब ये नकरा की पावर में होते हैं। वजाअ अहलुल मदीनती यस्तबशिरून, जाअ अहलुल मदीनती यस्तबशिरून। जाअ अहलुल मदीनती यस्तबशिरून, ठीक हो गई? जाअ फेल है, अहल मुदाफ, अहल मदीनती मुदाफ इलै, मुरक्कब इजाफी जुल्हाल मारिफा की पावर में था, उसके बाद ये नकरा आया है। मारिफा प्लस नकरा जुमला इस्मिया का फॉर्मूला लगना था, लेकिन जुमला ही फेलिया है तो यहां पे नहीं लगाएंगे हम, ये आएगा फेल, इसमें हम जमीर इसका फाइल, फेल फाइल मिलकर जुमला फेलिया, जुमला फेलिया होकर ये नकरा की पावर में है, ये हाल, हाल और जुल्हाल मिलेंगे तो फेल का फाइल, फेल अपने फाइल से मिलेगा तो जुमला फेलिया। ठीक हो गई बात? तर्जमा कैसे करेंगे? तर्जमा, जाअ अहलुल मदीनती यस्तबशिरून, यस्तबशिरून का मतलब है खुशखबरियां देते हुए। जी, तर्जमा, बल्कि खुश होते हुए। हाँ, मदीने वाले खुशखबरी देते हुए आए, और वो शहर वाले, वो तो नहीं था बेटा जी इसमें, शहर वाले खुशखबरियां देते हुए आए, अहले मदीना खुश होते हुए आए, अहले मदीना खुश होते हुए आए, अहले मदीना खुशी की हालत में आए। वेरी गुड, खुशखबरी देते हुए आए, अहले मदीना खुशखबरी देते हुए आए। आपने लिखा है अहले मदीना, तो अहले मदीना ठीक है, लेकिन ये जो मदीना है ना, इस पे अलिफ लाम लगा हुआ है, तो इसका माना वो आता है शहर आएगा, इसका माना शहर होगा। शहर वाले खुश होते हुए आए, मेरा ख्याल है यस्तबशिरून का माना खुश होना है, बशरा का माना खुशखबरी देना है, तो खुश होते हुए आए। माशाअल्लाह, तो ये तर्जमा आप करेंगे तो ये सेट हो जाएगा, थोड़ी सी गिरफ्त करनी होती है, और हाल जुल हाल भी ऐसे ही पता चलता है। आखिर के 2 से 3 मिनट हैं हमारे इस सीजन के, अगर कोई तालिबुल इल्म कुछ कहना चाहते हैं तो मुझे मैसेज कर दें। कोई बात पूछना चाहते हो?
کچھ بھی سبق کے حوالے سے آج کے جملہ ذوالحال بنتا ہے؟ جی نہیں بیٹا، جملہ ذوالحال نہیں بنتا، ذوالحال معرفہ ہی ہوتا ہے، وہ تو نکرہ کبھی کبھی آتا ہے غلطی سے، کبھی کبھی نکرہ ذوالحال آتا ہے، لیکن نارملی ذوالحال نکرہ نہیں آتا، اور جملہ نکرہ ہوتا ہے، اس لیے آپ بھول جائیں کہ جملہ ذوالحال بنے گا، جملہ حال بنتا ہے، ذوالحال نہیں۔ کیا حال اور ذوالحال کو ہر صورت میں ملاتے ہیں؟ دیکھیں بیٹا، میں نے ملایا ہے، خلاصۃ النحو وغیرہ کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ نہ ملائیں، الگ سے بول دیں، فعل فاعل مفعول حال، ذوالحال کے ساتھ اس کا مطلب ذہن کا تصور آپ رکھیں، لفظوں میں نہ جوڑیں، وہ بھی طریقہ ٹھیک ہے، بلکہ وہ زیادہ ٹھیک ہے، لیکن چونکہ ہم ترجمے پر گرفت کرنا چاہتے ہیں لہٰذا ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کون سا لفظ کس کے ساتھ جڑا ہے۔ مجھے یہ پسند آتا ہے کہ یہ جڑ کے آئے اور ان کا تعلق آپس میں قائم ہو۔ ضمیر ذوالحال بن سکتی ہے، ضمیر ذوالحال بن سکتی ہے، معرفہ ہوتی ہے، معرفہ ذوالحال بنے گا اور حال نکرہ بنے گا۔ لاست ترکیب ایک مرتبہ دوبارہ، تو لاست ترکیب تو آسان ہے، جہاں فعل ہے اہل المدینہ تی مضاف مضاف الیہ ہو کے ذوالحال، اور یہ اس کا حال، حال اور ذوالحال مل کر جملہ فعلی فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ بن جائے گا۔ ترجمہ آسان ہے، آپ نہیں کرنا ہوتا۔ وہ تو معرفہ ہوتا ہے، حال اور ذوالحال منصوب ہوتے ہیں۔ نہیں بیٹا، ذوالحال نہیں منصوب ہوتا، ذوالحال کچھ بھی ہو سکتا ہے، حال منصوب ہوتا ہے، ذوالحال مرفوع منصوب ہر طرح آ سکتا ہے، مجرور بھی کبھی کبھی آ جاتا ہے، مفعول ہونا چاہیے بس۔ فاعل کیوں بیٹا؟ فاعل کی بھی حالت بتائی جاتی ہے۔ یستبشرون جملہ فعلیہ ہے، فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ ہو کر حال بنے گا۔ مرفوع بھی ذوالحال ہوتا ہے، یہ دیکھیں اہل المدینہ مرفوع ہے، فاعل تھا۔ یہ کیسے پتہ چلے گا کہ فاعل ہے یا مفعول ہے؟ بیٹا ترجمہ کرنے سے پتہ چلے گا، جب آپ بولیں گے نے مارا اس نے، تو نے بولیں گے تو پتہ چلے گا جو مارنے والا ہے وہ فاعل ہے، یہ ترجمے سے ہی پتہ چلتی ہیں فاعل مفعول کی باتیں۔ ملتے ہیں ایک بریک کے بعد، قسمت نے ساتھ دیا، زندگی نے وفا کی، تو یستبشرون حالت رفعی میں ہے، اس پر بات کرتے ہیں ایک بریک کے بعد۔